وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ حتی یتوفاہ فیدخلہ الجنۃ او یردہ بما نال من اجر او غنیمۃ ورجل راح الى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة او يرده بما نال من اجر وغنيمة ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله رواه مشکات۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین انسانوں کی حفاظت کرنا اللہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ وہ انسان جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا، اللہ اس کا ضامن ہے یہاں تک کہ اس کو فوت کرے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا، یا اس کو اجر و ثواب کے ساتھ لوٹا دے گا یہاں تک کہ اس کو فوت کرے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا، یا اس کو ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ لوٹا دے۔ اور وہ آدمی جو مسجد کی طرف نکلا، اس کا بھی اللہ ضامن ہے۔ اور وہ انسان جو اپنے گھر میں السلام علیکم کہتا ہے، السلام علیکم کہتا داخل ہو، اس کا بھی ضامن اللہ ہے۔ عزیز سامعین کرام، اس حدیث کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ مختصر حدیث کا مفہوم ہے کہ تین ایسے شخص ہیں خوش نصیب جن کا ضامن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان میں سے پہلا شخص حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جہاد کا راستہ بھی اللہ کا راستہ ہے، دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے نکلنا یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ دیکھ لو اللہ کی ضمانت اور اللہ ضامن کیسے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نوجوان تھا، اس کی شادی ہوئی تھی، اس نے ایک بھینس پال رکھی تھی، تو وہ دین کے راستے پہ نکلنے لگا، 1 مہینے کے لیے جانے لگا، تو اپنی بیوی کو کہنے لگا، میری بیوی یہ بھینس کا چارہ تو نے کاٹا کرنا ہے، اس کو تو نے باندھنا کرنا ہے، اور اس کی دیکھ بھال تمہارے ذمہ ہے، میں تو اللہ کے دین کے لیے جا رہا ہوں 1 مہینے کے لیے۔ تو بیوی اب جھگڑا کرنے لگی کہ میں اس کو نہیں پال سکتی، میں اس کو دانا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ میں نہیں باندھ سکتی، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ اب خاوند تھا، کہنے لگا میں تو اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں اور اس کی دیکھ بھال آپ نہیں کرنی۔ اب دونوں آپس میں ضد بازی کر رہے ہیں، تو لیکن نوجوان اللہ کے راستے میں چلا گیا۔ تو جب گیا تو ابھی پہلی رات تھی، تو رات کو چور آئے، وہ اس بھینس کو چوری کر کے لے گئے۔ اب بیوی پریشان ہے، خاوند جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، دین کی دعوت میں ہے۔ تو 1 مہینے کے بعد جب خاوند اپنے گھر پہ لوٹا تو ابھی گھر میں داخل ہوا ہی تھا، تو ایک پولیس والا آیا، مقامی تھانے سے آیا، کہنے لگا کہ آپ کی بھینس 1 مہینہ پہلے چوری ہو گئی تھی، تو وہ ہم نے چور گرفتار کر لیا ہے، لہٰذا آپ اپنی بھینس کو آ کر لے جائیں۔ تو وہ بھینس کو لا کر گھر میں باندھ دیتا ہے، تو اپنی بیوی کے پاس بیٹھا اور بیوی نے ساری بات سنائی۔ آپ ابھی گئے تھے تو پہلی رات تھی، تو رات کو چور آئے، بھینس کو لے گئے، اور بھینس وہ تھی، اس کو معاملہ تھا کہ وہ بچہ جننے والی بھی تھی۔ اب کیا ہوا، بیوی نے جب کہا میں نہیں اس کی رکھوالی کر سکتی، میں اس کو نہیں چارہ ڈال سکتی، تو یہ اللہ کے راستے میں جا رہا تھا، تو اللہ نے وہ جو وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے پہ نکلنے والے آدمی کا ضامن میں اللہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک چور کو ان کی بھینس کو چارہ ڈالنے کے لیے مقرر کر دیا۔ اس کی 1 مہینہ بعد چور نے خود کفالت کی، اور 1 مہینے کے بعد جب اللہ کے راستے کا دن اور ٹائم پورا ہوا
تو وہ چور بھی پکڑا گیا اور بھینس بھی واپس آ گئی۔ یہ ہے اللہ کی ضمانت۔ اللہ تعالیٰ انسان کے مال کی جان کی حفاظت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ تو عزیز بھائیو، بزرگوں، دوستو، سننے والے حضرات، دوسرا شخص جو ہے جس کا ضامن اللہ تعالیٰ ہے، وہ حدیث پاک میں مشکات شریف میں ہے کہ وہ آدمی جو اللہ کے گھر میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کا بھی ضامن اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، جو بڑے عمر کے بزرگ ہیں ان کو پتہ ہوگا، انہوں نے کئی مرتبہ واقعہ سنا ہوگا کہ مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ وہ سفر کرنے لگے تو اسٹیشن پہ کھڑے تھے، ادھر سے نماز کا وقت ہوا تو ٹرین بھی آنے کا بالکل وقت قریب ہوا، تو مولانا صاحب کہنے لگے ہم تو پہلے بھائی نماز پڑھیں گے، بعد میں سفر کریں گے۔ دو صاحب آپ کہنے لگے مولانا صاحب اگر یہ ٹرین نکل گئی تو سفر کیسے کریں گے، آپ نماز بعد میں پڑھ لینا۔ کہنے لگے نہیں، پہلے نماز پڑھی جائے گی، بعد میں سفر کیا جائے گا۔ تو مولانا صاحب اس اسٹیشن کے تھوڑا سے دور مسجد تھی، وہاں نماز پڑھنے چلے گئے، نماز پڑھتے رہے۔ ٹرین آئی، اسٹیشن پہ کھڑی رہی، اسٹیشن پہ وہ گاڑی کھڑی رہی۔ لوگ پریشان ہیں، پتہ نہیں ٹرین کیوں نہیں چل رہی۔ پتہ چلنے پر معلوم ہوا کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ ادھر مولانا صاحب نماز، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اتنی لمبی نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوئے، اسٹیشن پہ آئے، ٹکٹ لیا اور گاڑی پہ بیٹھے ہی تھے تو گاڑی چل پڑی۔ اصل میں یہ اللہ کی مدد تھی۔ اللہ اپنی جو ضمانت دے رہا اس کا حق ادا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ کے گھر میں آتا ہے اس کا ضامن بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ضامن بنے ہوئے ہیں، ان کی ٹرین کو آگے نہیں جانے دے رہے۔ کوئی فالٹ ڈال دیا، وہ گاڑی کھڑی ہے، مولانا صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس انداز کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندے نمازی کی جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں ان کا ضامن بھی اللہ کی ذات ہوا کرتی ہے۔ اس حدیث کے اندر جو مشکات شریف کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اس کا تیسرا خوش نصیب آدمی وہ ہے جو گھر میں اپنی بیوی کو، بچوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے۔ یہ سلامتی کی ایک بہت بڑی دعا ہے۔ انسان اپنے بیوی بچوں کو ہزاروں روپے دیتا ہے، وہ خرچ کرتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، گرمی اور سردی کے موسم میں ان کا موسم کا لحاظ کرتے ہوئے بیوی بچوں کا انتظام کرتا ہے، ان کو بنگلہ، کوٹھی، محل بنا کے دیتا ہے، اتنے زیادہ پیسے خرچ کر لیتا ہے، لیکن ایک بہترین دعا، سلامتی والی دعا ہم اپنے بیوی بچوں کو کیوں نہیں دیتے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ پیسے دے دیتے ہو لیکن سلامتی کی دعا، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، کتنی بڑی دعا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے بیوی بچوں پر، اپنے گھر والوں پر السلام علیکم کہتا ہے اس کا ضامن بھی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ضمانت مل جاتی ہے انسان کو۔ سب سے زیادہ دنیا میں جس کا ڈر ہوتا ہے اور جو شوق ہوتا ہے، جس کی تمنا آرزو ہوتی ہے، وہ دولت کی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک غریب سا صحابی آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہوں، گھر میں کھانا نہیں پکتا، بچے زیادہ ہیں، پریشان ہوں، کوئی مجھے وظیفہ بتا دو کہ میں اس پہ عمل کروں اور اللہ تعالیٰ میرے لیے آسمانوں سے رزق کے دروازے کھول دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی اس طرح کیا کر، جب تو فارغ ہوا کرے تو قل ہو اللہ کی تلاوت کیا کر، جب تو اپنے بیوی بچوں پہ جایا کر، گھر کے اندر جایا کرے تو اپنے بیوی بچوں کو السلام علیکم کہا کر۔ السلام علیکم کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ تو عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس آدمی نے، اس صحابی نے اس پر عمل کیا، ایک ہفتہ عمل کیا، تو دوبارہ جب مسجد نبوی میں داخل ہوا تو بڑا خوش ہوتا ہوا مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی بھی اس کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ،
میں نے آپ کے اس بات پہ عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو تم نے سلامتی کی دعا گھر والوں کو دی، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے دنیا میں زیادہ فکر ہوتی ہے وہ رزق کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن بن جاتا ہے، دیگر نقصانات کا ضامن بھی اللہ ہو جاتا ہے۔ تو عزیز بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ حدیث بڑی اہم ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس حدیث پہ کما حق کو ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔